بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنا کر 2 مطالبات سامنے رکھے اور 14 دسمبر ان مطالبات پر عمل درآمد کے لیے ڈیڈ لائن ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ مطالبات مانے گی؟ اور اگر حکومت یہ مطالبات نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ اس وقت جن لوگوں کی لیونگ میموری میں اس سے کوئی مختلف صورتحال موجود ہے وہ مجھے کریکٹ کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بھیانک مرحلہ ہے سیاسی لڑائی کا، صحیح، جس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ ایک خونی نومبر گزار کر آئے ہیں اور ایک خوفناک دسمبر آپ کے سامنے ہے۔ صحیح۔ کرم میں کیا ہوا؟ جی، آپ کے جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں اس کی چنگاری موجود ہے۔ 130 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ جی، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے پورے ملک میں کیا صورتحال آپ کے علم میں؟ اس میں دہشت گرد بھی مارے گئے، اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے۔ جی، اس کے بعد ایک ڈسپیوٹڈ فگر موجود ہے کہ جو نومبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں ہوا۔ جی، حکومت کہتی ہے کہ کوئی شخص نہیں جان سے گیا، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 12 یا 14 لوگ 12 لوگ۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ ہمارے لوگ مسنگ ہیں۔ جی، یہ ساری صورتحال ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ آپ ایک ایسا بھیانک مہینہ گزار کر آئے ہیں جس کو آپ خونی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، بلڈ سٹینز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے اب ایک نیا مہینہ ہے دسمبر کا، سال 2024 کا آخری مہینہ، جو ایک خوفناک قسم کی شنید جو ہے وہ لے کر آیا۔ لیکن دونوں طرف جو پل فیکٹرز ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں مغل صاحب، اب یہ جو لڑائی ہے نا، اس میں معاملہ رائٹ جائے یا لیفٹ جائے، دونوں صورتوں میں پاکستان کا نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ مجھے نہیں اندازہ، دیکھیں آپ نے موٹر وے پہ سفر کیا ہوگا، جی، وہ جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ صحیح، اس وقت تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، ادارے، ججز، بیوروکریسی، بزنس مین، طاقتور لوگ، کیونکہ دیکھیں اس لڑائی کا جو نتیجہ ہے نا، اس میں سب سے زیادہ برنٹ وہ تو آ رہا ہے پسے ہوئے قریب طبقے پہ، اور کروڑ ہا لوگ ہیں۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، جو شہباز شریف کی 2-3 سالوں میں آپ کے کتنے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، بھیانک ترین مہنگائی سے آپ گزرے ہیں۔ اور اس صورتحال میں اب جو شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دیکھیں 4-5 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی مین ہوئی ہیں۔ ایک، نومبر کی فائنل کال کے بعد جو تحریک انصاف نے چیزیں شروع کی ہیں، جو اب ایک کمیٹی بنا کر سامنے 2 مطالبات رکھے ہیں، یہ مطالبات ڈیفرنٹ ہیں۔ جی، اور اگر آپ ان کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو ان کے اوپر عمل درآمد زیادہ آسان ہے۔ صحیح، اس سے پہلے جو مطالبات تھے نا عمران خان کے، ان مطالبات میں سر فہرست مطالبہ تھا 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی۔ جی، اب 26ویں آئینی ترمیم تو اس نظام کو اور اس حکومت کو چلانے کی گارنٹی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایگزسٹ نہ کرے تو آپ کے ہاں صورتحال کیا ہوگی؟ چیف جسٹس ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ، جی، سینئر پیونی جج ہوں گے جسٹس منیب اختر، جی، اور تیسرے سینئر جج ہوں گے جسٹس یحییٰ آفریدی۔ جی، اور آپ کے سامنے کیسز اور اس صورتحال میں جسٹس منصور علی شاہ کا، جسٹس منیب اختر کا، سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو وہ پہلا جو مطالبہ تھا وہی نان سٹارٹر تھا۔ جی، یعنی یہ بحث علیحدہ ہے وہ مطالبہ درست تھا نہیں تھا، درست تھا نا مطالبہ، لیکن وہ نان سٹارٹر اس لیے تھا کہ اس پر عمل درآمد کی صورت میں یہ سسٹم دھڑام سے گر جائے گا۔ اس کے کانسیکوینس میں ہونے والی ساری لیجسلیشن کا ریورسل جو ہے وہ تو حکومت کر ہی نہیں سکتی۔ صحیح۔ مطالبہ نمبر 2 کیا تھا؟ مطالبہ نمبر 2 تھا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس دے دیا جائے۔ وہ بھی سیم ہی تھا۔ مینڈیٹ کا واپس دینے کا مطلب، میں تو کچھ نہیں کہتا نا، آپ رانا ثناء اللہ کے الفاظ میں سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اڈیالہ جیل سے باہر اور ہم اڈیالہ جیل کے اندر۔ بالکل صحیح۔ مطالبہ نمبر 3 تھا قیدیوں کی رہائی۔ جی، اس وقت بھی حکومت نے کہا کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے، انڈر ٹرائل جو ہے۔ جی، اب بہت سارے لوگوں نے یہ کنفرم کیا ہے
کہ اور میری اپنی اطلاع بھی تھی, میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ رہائی والے معاملات کے اوپر حکومت نے, اداروں نے لچک دکھا دی تھی. ٹائم کا مسئلہ تھا کہ کال واپس لے لیں اور واپس لینے کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہوگا, 15-20 دن میں نتائج آ جائیں گے. ادھر سے یہ تھا کہ نہیں جناب, آپ نے کرنا ہے تو آپ, یہ تو ایسے فریولس قسم کی چیزیں ہیں, میاں محمد نواز شریف کے مقدمات جیسے ختم ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو 2-3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا کام ہے. یہ کوئی ویو پوائنٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور یہی وہ بون آف کنٹینشن بنا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ انائیں قربان نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ایک نیا فیاسکو اور ڈیزاسٹر کریٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں اب آپ کے سامنے اس کی آفٹر میتھ ہے. تو یہ جو مطالبات تھے نا, یہ مطالبات میں ایک مطالبہ چھوڑ کے باقی 2 مطالبات تو یعنی کہ رائٹ اور رانگ کی بحث کے علاوہ وہ حکومت کے لیے تو تھے نان سٹارٹر. بالکل. اب جو مطالبات رکھے گئے, کمیٹی بنائی گئی ہے, اور اس سے زیادہ جو اس کے کانسیکوینس میں عمران خان نے ایک فائنل کارڈ کی بات کی تھی. فائنل کارڈ ایکسپلین نہیں ہوا, لیکن انہوں نے ساتھ میں اپنی کچھ چیزیں رکھ دی ہیں. میں آپ کو جیو نیوز کی ویب سائٹ سے سنا دوں گا کہ علیمہ خان نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے. اس میڈیا ٹاک میں کیا کہا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں کانسیکوینس میں جو تحریک انصاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, یا جس کا اعلان کر دیا گیا 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن رکھ کے. اب 14 دسمبر ہم گفتگو کر رہے ہیں, آج کیا تاریخ ہے, 7. جی, تو 7 دن یعنی 1 ہفتے کی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں وہ ایک پشاور میں خیبر پختونخوا میں یوم سوگ, اور اس موقع کے اوپر ایک کال جو ہے وہ دے دی جائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور وہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. اور ایک ویو پوائنٹ, میں تو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں اور میں ابھی بھی اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ان پاپولر باتیں ہوتی ہیں نا, ان کو کہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمارا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے دیکھیں اس تمام سیاسی لڑائی میں نا ایک چیز جس کے اوپر میں ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف یا حکومت میں بیٹھے ہوئے جب وہ پوزیشن تھے اور حکومت بن گئے, جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور آج اپوزیشن بن گئے یا تحریک انصاف, اس تمام سیاسی لڑائی میں جس بھی شخص کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے, ظاہر یہی ہوتا ہے نا, سیاست آپ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے حکومت میں آنا ہے, کرسی لینی ہے بس. آپ حکومت میں آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ. جب آپ حکومت میں آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے رول کس کو کرنا ہے, کس ملک کو آپ نے سنبھالنا ہے, گورن کرنا ہے. سیاسی لڑائی میں ہمیشہ ایسے آئیڈیلی ایسے تمام سٹیپس سے گریز کیا جانا چاہیے کہ جس میں آپ لڑائی تو جیت جائیں, لیکن نتیجے میں آپ کو جب کرسی ملے اور آپ کو جو حکومت ملے وہ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہو کہ آپ اس کو سنبھال ہی نہ پائیں. صحیح. یہ اکانومی والی بات میں کر رہا ہوں کہ اکنامک ٹرمز میں دیکھیں نقصان تو پاکستان کا ہوگا, اور کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے, نقصان تو ہوگا, اور وہ افیکٹو ہونے کا امکان ظاہر ہے کہ جو سول نافرمانی والا معاملہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے افیکٹو ہوگا, لیکن جو دوسرا ہے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. اور سیاسی لڑائی کوئی اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے سامنے ابھی سچویشن کیا ہے, پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. عمران خان نے جو 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں اس میں مطالبہ نمبر 1 کیا ہے, سیاسی قیدیوں کی رہائی. جی, اب ظاہر ہے کہ سیاسی قیدیوں کا مطلب ہے بشمول جہاں عمران بات خان. رکی تھی وہیں سے بات شروع ہوگی. یعنی بات اب مین مطالبہ یا سر فہرست مطالبہ کیا آ گیا. سر فہرست مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان اور سیاسی قیدی جو ہیں ان کو رہا ہو جانا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سیاسی لڑائی, یہ اس وقت جو ہنگامہ آ رہی ہے, یہ اس مطالبے پر عمل درآمد کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. پیریڈ, لائن لگا لیں. اس کے بغیر آپ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتے. سوال یہ ہے کہ فیصلہ سازوں نے یہ کب سمجھنا ہے کہ ہاں ہم اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر لڑائی کو ختم کرنا ہے, لیکن پھر رہائی کی صورت میں لڑائی جو ہے وہ ایک اور صورت جو ہے وہ اختیار کر لے گی. ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ باہر آ جائیں گے, اور آج ان کا سیاسی قد کاٹ اتنا بڑھ گیا کہ وہ تو افورڈیبلٹی ہی نہیں ہے. صحیح. مطالبہ نمبر 2 کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام, تحقیقات کی جائیں 9 مئی اور 26 نومبر کی. اب جو 9 مئی والا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگ گیا, لیکن تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹاپ 3 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اب ٹاپ 3 سے مراد یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی, ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. اور یہ 9 مئی کے واقعات کی بھی, 26
نومبر کے واقعات کی بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے اور پھر وہ انکوائری کے ذریعے. اب اگین اس میں جو 2 ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, اگر 26ویں آئینی ترمیم کو آپ بغور دیکھیں اور اس کے بعد ہونے والی لیجسلیشن کو آپ بغور دیکھیں, حکومت کے لوگوں کی پریس کانفرنسز دیکھیں, سٹارٹنگ فرام وہ کالی بھیڑیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ ہم ان کے لیے آسان نہیں ہونے دیں گے, یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے, عظما بخاری نے کہا کہ ان کی بیویوں کا کرش امی ہے, عمران خان ہے, پھر آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. تو وہ تو یہ 2 ججز کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب نہیں, میری انڈرسٹینڈنگ آپ نے آغاز میں پوچھا تھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ ان 3 ججز کے انڈر کوئی کمیشن بنا سکتی ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ پارلیمانی کمیشن بنانے کی آفر کر دے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس گفت و شنید کے اگر ہوتی ہے اس صورت میں. لیکن آپ نے جس کی سربراہی میں آپ نے عمر ایوب کی سربراہی میں آپ نے کمیٹی بنائی کہ یہ بات چیت کرے گی, اسی دن عمر ایوب صاحب جیل کے باہر سے گرفتار ہو گئے, پھر وہ ضمانتوں شمانتوں کا معاملہ ہوا, پھر وہ سب کچھ ہوا. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کی رہائی بھی تو ہوئی. ہاں, کہ ان کی جو ہے وہ ان کے مطالبات جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے یا ایک مثبت پہلو ہے کہ بات چیت کا معاملہ ختم نہیں کیا, کٹ آف نہیں کیا اور بالکل ہی ڈائریکٹلی اس سٹیپ کے اوپر نہیں گئے. دوبارہ ایک موقع جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ آپ اس کو 14 دسمبر تک ان چیزوں کو سیٹل کریں, ادروائز پھر جو کانسیکوینسز ہیں. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ کیا علیمہ خان نے گفتگو کی اور پھر عمران خان نے جو سامنے یا پی ٹی آئی نے سامنے رکھی ہیں چیزیں کہ پھر ہم یہ کریں گے, اس میں کیا چیز شاید زیادہ افیکٹو سے مراد یہ ہے کہ زیادہ لیتھل جو ہے وہ ہوگی. بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے سابق وزیر اعظم کے 2 مطالبات میڈیا کے سامنے رکھ دیے. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے لوگوں کو ڈرایا, گھروں کو توڑا, خواتین کے ساتھ وہ کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا, لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے تو ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا. علیمہ خان کا کہنا تھا کہ 26 نومبر کو سنائپر کے ذریعے لوگوں کو شہید کیا گیا. جناح ایونیو پر جو آپریشن ہوا اس میں 150 لوگ لاپتہ ہیں. حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ پہلے آپ نے جمہوریت کو ختم کیا, جمہوریت قومی اسمبلی, عدلیہ اور میڈیا پر کھڑی ہے, ان تینوں چیزوں کو زمین بوس کر دیا گیا. اس نظام میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور نہ ہی تحفظ ہوگا. آگے کے دن بہت برے ہیں, بجلی گھر انہی لوگوں کے ہیں جو ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 2 مطالبات رکھے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے جے آئی ٹی بنائی جائے, جے آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کی تحقیقات کرے. دوسرا یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے آفر دیتی ہے تو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. ساتھ میں انہوں نے حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات جو ہیں اس کا انتباہ دے دیا. اچھا, رانا ثناء اللہ اس کے اوپر کہتا ہے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں, پی ٹی آئی سیاسی گفتگو کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ایک سافٹ فیس کر کے ایک بیان وغیرہ تو دے دیا لیکن وہ کسی بھی ان کے مطالبے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو بغاوتیں ہوئیں, احتساب نہ کیا تو دروازہ کھل جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. اب اس کے نتیجے میں 2 چیزیں کہی ہیں. ایک کہا ہے کہ جناب ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہیں گے کہ ترسیلات زر جو ہیں بند کر دیں, پیسے پاکستان نہ بھیجیں. دیکھیں اس میں فرینکلی سپیکنگ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو معلوم کہ میجورٹی جو ہے, اوور ویلمنگ میجورٹی اوورسیز پاکستانیوں کی, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ذہنی طور پر ایسوسیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جو خاص طور پر, میں مغربی ممالک کی بات نہیں کر رہا, جو خاص طور پر لیبر آپ کی موجود ہے گلف کنٹریز میں, وہ گئے ہی روزگار کی غرض سے ہیں. کوئی اپنی بہن کے زیور بیچ کے گیا, کوئی اپنے باپ کی کوئی مکان زمین سب کچھ بیچ کے قرضہ اٹھایا جاتا ہے. اچھا, وہ کیوں گیا وہاں پہ کہ وہ کچھ کمائے گا اور کما کے بھیجے گا تاکہ گھر چلے. جی, تو اس طبقے کے اوپر تو چاہے ان کی وابستگی جتنی مرضی ہو پی ٹی آئی کے ساتھ, مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں یہاں پر افیکٹو ہو سکتا ہے. ضرورت مند طبقہ جو ہے, ہاں, جس نے بھائی اپنا وہاں پر کما کے مہینے کا یہاں کا چولہا چلانا, یہاں گھر
چلانا ہے جی اور اوور اینڈ ابو پیسے جو وہ بچا سکتا ہے وہ تو وہ نہیں بھیجے گا صحیح. جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہے. یعنی کہ کسی نے اپنے بہن کی شادی کے لیے کوئی چیزیں پیسے جوڑنے ہیں یا واپس آنے کے بعد جو اتنی بچت کر لیتا ہے وہاں پہ تو وہ والے پیسے تو وہ رکھ لے گا جیب میں, وہ نہیں بھجوائے گا کسی بھی صورت میں. وہ گھر کا بیسک ایک چیز بھیجے گا. تو یہاں سے تو ریمیٹنسز آپ کی کو بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہونے لگا. مسئلہ کہاں پر آئے گا؟ مسئلہ آئے گا یورپی ممالک میں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپین یونین, وہاں کے ممالک میں, دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہیں جن کا مسئلہ امیڈیٹلی گھر چلانے کا نہیں ہے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو, کسی کو کاروبار کے لیے کوئی پیسے بھیج دیتے ہیں, کسی کو خوشی غمی میں کوئی چیزیں بھیج دیتے ہیں, اس طرح کر سکتے ہیں. تو وہ شاید جو ہے ایک برنٹ ہے اور ایک بڑا سیریس قسم کا برنٹ ہے جو آ سکتا ہے. دوسری طرف ہم گزشتہ ویڈیو میں وہ جی ایس پی پلس اور باقی معاملات وہ کر چکے. موجودہ صورتحال میں ادروائز آپ کے لیے سرمایہ کاری لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جی جب تک سیاسی آپ کا سب سے قریبی دوست ملک کون ہے؟ چین ہے نا. چین سے زیادہ تو آپ کسی کو نہیں کہتے کہ جس کو, کیونکہ ان کا اپنا مفاد پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہو جائیں. انہوں نے آپ کو کیا مشورے دیے تھے؟ انہوں نے آپ کو 2 مشورے دیے تھے. ایک کہا تھا کہ اپنی سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیں اور دوسرا اپنا جو ہے وہ سیاسی استحکام لیں. سیاسی استحکام کے لیے ہم کر نہیں رہے اور لا اینڈ آرڈر اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. میں آپ کو آغاز میں بتا چکا کہ جو تمام واقعات ہوئے ہیں نومبر کے مہینے میں, جتنے سیکیورٹی ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, تو اس سے کیا آپ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ ایڈریس ہو گیا اور سیاسی استحکام آپ کے سامنے. تو دونوں صورتوں میں پھر آگے کا جو سٹیپ ہے اس میں کہ سول نافرمانی بل جمع نہ کروائیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب اٹس اینی باڈیز گیس کہ یہ کتنا لوگ جو ہے وہ اس میں وہ کریں گے. لیکن کیا آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز کا عادی بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ بل پے نہ کر رہے ہوں؟ دل بھی ٹرینڈ لائک دس نا, فیوچر میں بھی پھر وہ کبھی بھی آپ کے خلاف بھی اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں. جی تو دونوں صورتوں میں ملک کا نقصان یہ ایک ایسی چیز ہے میرا خیال ہے کہ جس کو بیٹھ کر اگر نہیں دیکھا جاتا اور اس کے اوپر غور نہیں کیا جاتا تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اور اس لڑائی میں, اس تمام معاملے میں جو خاص طور پر اکانومی کے معاملات ہیں, جب یہ سفر کریں گے تو ہر پاکستانی ڈسٹرب ہوگا. بٹ دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر اس سے ہوگا, یعنی ہم یہ تحریک انصاف کے لوگوں سے جو آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, آپ کا پولیٹیکل سپیس اگر نہیں بنتا پھر بھی تو نقصان جو ہے وہ لوگوں کا, وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی لوگوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, جو یہ حکومت ہے جو اس کا جو اس کا یعنی وہ ایک سٹاک ایکسچینج سامنے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کے پوائنٹس بہتر چل رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر اس مرتبہ سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے نا تو اسے چاہیے عوام کو بھی ساتھ لے کے جائے. عوام نیچے رہ جاتی ہے اور وہ اوپر چلی. کیونکہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر تو یہ آ کے کہے نا شہباز شریف صاحب اور حکومت کو ایسی پریس کانفرنس کرے کہ بھئی یہ 500 بڑا انڈسٹریل یونٹ جو ہے وہ ہم نے 1 سال میں پاکستان میں لگا ہے, آپ کو پتہ چلے معیشت کا پہیہ چل رہا ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, تو پھر تو آپ کی کوئی چیز آپ آگے بتائیں گے جناب اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب نے کر دی ہے, ایم او یو, بات چیت, فلاں, اتنے ارب ڈالر جناب چائنا سے, اتنے ارب ڈالر آپ کو لے دے کے جناب وہ کیا جناب آتی ہے خبر جس پہ آپ ظاہر ہے کہ خوش تو پھر بھی ہوتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے یہ معاملہ نہیں ہوا. وہ کیا خبر آتی ہے کہ وہ جو عمران خان کو پیسے دیے تھے نا, وہ جو آپ کو فیسلٹی دی تھی عمران خان کو کہ اس کے دور حکومت میں کہ آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیا جائے گا, وہ پیسے نہیں ہم مانگ رہے ابھی آپ سے 1 سال کے لیے. مطلب نیا آپ نے کیا کیا, نئی کون سی چیز آپ کے پاس آئی ہے؟ تو لیکن اس ہم نے 5 ماہ میں 6 ملاقاتیں کی. لیکن اس ساری صورتحال میں جو سوال ہے وہ سوال موجود ہے کہ آپ تھوڑا سا دیر سے پہنچ سکتے ہیں, کبھی نہ پہنچنے سے بہتر. تو لڑائی اس وقت دونوں اطراف میں یہی ہے کہ فی الحال جو ہے وہ جو پہنچے گا تو دوسرا والا کبھی نہیں پہنچے گا. چلیں اسی نوٹ پر ویڈیو کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.